عظمہ بخاری صاحبہ PMLN کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں. شکریہ عظمہ صاحبہ. عظمہ صاحبہ، گزشتہ انتخابات میں آپ کو پتہ ہی ہے کیا ہوا، بلکہ کئی سال سے تاثر ہے کہ نوجوان آپ کی پارٹی کے بڑے حامی نہیں رہے ہیں، اور تحریک انصاف کے عروج میں ایک بڑا فیکٹر یہ بھی نظر آیا تھا کہ نوجوانوں نے ان کا ساتھ دیا. تو کیا کبھی پارٹی نے سوچا کہ نوجوانوں کو مسلم لیگ نون سے کیا مسئلہ ہے؟ جی بہت شکریہ. میں نہیں سمجھتی کہ یہ تاثر جس کی آپ بات کر رہے ہیں یہ درست ہے، کیونکہ صرف جو لوگ سوشل میڈیا پہ موجود ہیں، جو نوجوان اپنی رائے کا اظہار سوشل میڈیا کے ذریعے کرتے ہیں، یا وہ جو ہے بہت ووکل ہیں، وہ بہت پولیٹکس کے اندر جو ہے وہ جلسوں جلوسوں کے ذریعے یا اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، صرف وہی پاکستان کے اندر نوجوان ہیں. بہت ساری میجورٹی نوجوانوں کی وہ بھی ہے کہ جو سوشل میڈیا پہ نہیں ہے، یا جو ہائی فائی کلاس میں سے جو ہے وہ تعلق نہیں رکھتے، عام بچے ہیں اور مزدور بچے ہیں، اور جو ہے وہ فتنہ فساد کی سیاست پہ جو ہے وہ یقین نہیں رکھتے، لیکن اپنے ووٹ کا اظہار وہ ہمیشہ جو ہے ووٹ ڈال کے کرتے ہیں. اور ان نوجوانوں کی میجورٹی پہلے بھی مسلم لیگ نون کے ساتھ تھی اور آج بھی مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے. سو میں نہیں سمجھتی کہ یہ تاثر جس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ نوجوانوں کو کوئی مسئلہ ہے نون لیگ سے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ہمارے نوجوان عام نوجوان ہیں جن کی رائے شاید سوشل میڈیا پہ نظر نہیں آتی، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ نوجوان پاکستان کے نہیں ہیں. ہاں، لیکن کوئی ڈیفرنس تو ہونا چاہیے نا عظمہ بخاری صاحبہ، کیونکہ آج کے حالات دیکھیں تو آپ کی جماعت بھی دیگر سب جماعتوں کی طرح روایتی سیاسی ایشوز یعنی سیاسی چالیں، جوڑ توڑ، لیڈروں کی آمد و رفت چل رہی ہے، الزامات وغیرہ میں الجھے ہوئے ہیں. تو اصل معاملہ تو یہ ہے کہ نئے الیکشن میں نوجوانوں کا ووٹ ہی گیم چینجر ہوگا. تو اسپیسیفکلی ان کے لیے کچھ کرنا بہت ضروری ہے، ان کو مائل کرنا بہت ضروری ہے. نوجوانوں کے لیے کوئی منصوبہ ہے آپ کے پاس، کچھ سوچا ہو کہ ہم اس طرح ٹیپ انٹو دیٹ ووٹ بیس بھی کر سکتے ہیں؟ جی بالکل ہے، اور ہمارا کوئی نیا منصوبہ جو ہے وہ بھی ہوگا یقیناً، لیکن ہم کوئی نئے پولیٹیکل پارٹی نہیں ہیں، نہ ہم جو ہے وہ جھوٹے وعدوں کے ساتھ کبھی سامنے آئے ہیں. ہم نے ہمیشہ نوجوانوں کے لیے جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ دیے ہیں، ان کے ہاتھ میں قلم دیے ہیں. میری جماعت نے ہمیشہ ان کو اسکالرشپس دیے ہیں، میری جماعت نے بچوں کو لیپ ٹاپ دیے ہیں، میری جماعت نے جو ہے بچوں کو آگے بڑھنے کی جو ہے وہ ترقی کی نئی راہیں دکھائی ہیں. میری جماعت نے بچوں کو جو ہے وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر بھجوایا ہے. میری جماعت نے جو ہے وہ دانش اسکول جیسے اسکول بنائے ہیں جہاں پہ عام آدمی کا بچہ جو ہے HSN کے بچے کو ٹکر دیتا ہے. سو میری جماعت نے نوجوانوں کے لیے بہت کچھ جو ہے وہ کیا ہے. اور اب جو 9 مئی کے بعد کے واقعات ہیں، اس کے بعد سے میں سمجھتی ہوں کہ جو باشعور نوجوان ہے پاکستان کا، وہ اب سمجھتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ اس کے ہاتھ میں جو ہے وہ پیٹرول بم یا اس کے ہاتھ میں غلیلیں اور اس کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان کے نوجوان کو جو ہے وہ لیپ ٹاپ کی، قلم کی، ڈگری کی ضرورت ہے. اور یہی جو ہے یہ ہماری کارکردگی، یہ تحفہ بھی ہے پاکستان کے نوجوانوں کے لیے. اور یہ 16 مہینے کی جو حکومت تھی اس کے اندر بھی سپورٹس کی پروگرام ہوں، اس کے اندر انڈومنٹ فنڈز ہوں، اسکالرشپس ہوں، ان سب کے پھر بھی جو ہے وہ دوبارہ بہت کام کیا تھا. اور آنے والے وقتوں میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ ایک بڑا، چونکہ ووٹر جو ہے وہ نوجوان ہے اور اس کو جو ہے وہ بالکل اس کے لیے بہت سارے منصوبے جو ہیں ہمارے مینیفیسٹو کا حصہ بھی ہوں گے اور وہ سامنے بھی آئیں گے. اچھا، ایک اور شکوہ شاید آپ کو سوچنا چاہیے کہ آج کے نوجوان کا آپ سے سوال ہے، اور پہنچتا رہتا ہوگا، کہ نہیں پہنچتا تو ہم آپ تک پہنچا دیتے ہیں، کہ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون میں شریف ابن شریف ابن شریف ابن شریف کا سلسلہ چلتا رہے گا تو اس پارٹی میں کوئی کیوں جائے گا؟ کیونکہ اوپر جانے کا کوئی چانس ہی نہیں ہوگا. کمال بات یہ ہے کہ یہ آپ نے کیسے سوچ لیا کہ ہم تک نہیں پہنچتے؟ ہم سیاستدان ہیں اور ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں، ہمارے پاس سب سے زیادہ پہلے فیڈ بیک پہنچتا ہے عام آدمی کا. لیکن یہ ایک پتہ نہیں، کچھ لوگوں کا یہ بالکل یہ ہو سکتا ہے، پر ویسے بہت گھسا پٹا پرانا اسٹیریو ٹائپ کا نیریٹو ہے. کیونکہ اگر آپ ریکارڈ نکال کے دیکھیے تو 2018 کے الیکشن میں بھی جو RTS کے الیکشنز تھے اس میں بھی عمران خان نے باتیں تو بہت کی تھیں، اس نے جو ہے وہ نوجوانوں کی بات بہت کی تھی. لیکن اگر آپ ریکارڈ نکال کے دیکھیں تو MPs MNAs نوجوان، ان کی تعداد سب سے زیادہ جو ہے جو اسمبلیوں میں پہنچی تھی وہ مسلم لیگ نون کے لوگ تھے. اور مسلم لیگ نون کے لوگ جو ہیں
جو شریف خاندان ہے اگر وہ ان کے لیے ووٹ نہ مانگے تو شاید وہ کاؤنسلر بھی نہ ہو سکیں. سو یہ سب کانٹیننٹ جو ہے اس کی ایک بڑی ڈفرینٹ جو ہے وہ ہسٹری ہے, اور میں نہیں سمجھتی کہ میں ڈیٹیل میں جانا چاہیے. لیکن جو ہے وہ شریف خاندان مسلم لیگ نون کی اگر میں خاص طور پر بات کروں وہ اس کا چہرہ ہے, اور اس کی وجہ سے لوگ ہمیں ووٹ ڈالتے ہیں, اور جب تک لوگ ان کو پسند کرتے ہیں, جب تک لوگ ان کو لیڈر مانتے ہیں تو وہ ہم سب کے لیڈر ہیں. اور سو اس لیے یہ تاثر, اور یہ بہت اسٹیریو ٹائپ کا بہت پرانا تاثر ہے, میرے خیال ہے اب اس سے ہمیں باہر آ جانا چاہیے. آلرائٹ, لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے. عاصمہ بخاری صاحبہ, تھینک یو سو مچ.